بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں چینل ترجمان الکتاب، جہاں ہم دین کو نعروں اور جذبات کی بجائے کتاب، سنت اور اکابر اہل علم کے مستند منہج کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو نہایت اہم بھی ہے اور حساس بھی، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ابتدا سے آخر تک توجہ، صبر اور دیانت کے ساتھ ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ ہم زیر مطالعہ کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل اور باب سنت و بدعت کے ضمن میں ایک علمی مبحث پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کا موضوع ہے محمد ابو زبیر سکروی کا خط، کتاب مفاہیم یجب ان تصحح اور اصلاحی مفاہیم کے حوالے سے نیز راقم الحروف کے اعتراضات کا علمی جواب۔ یہاں یہ بات ابتدائی میں واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم اس گفتگو میں نہ کسی شخصیت کی تنقیص کریں گے اور نہ ہی کسی کی نیت پر حملہ، بلکہ بات صرف تحریر، مفہوم اور علمی دلائل تک محدود رہے گی۔ اب میں کتاب سے متعلقہ عبارت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 4، جناب محمد ابو زبیر سکروی کا خط بخدمت اقدس حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم، سلام مسنون، ماہنامہ بینات کا بندہ مستقل خریدار ہے۔ محرم الحرام کا رسالہ پڑھ کر بندہ حیران ہوا کہ اصلاحی مفاہیم کے سلسلے میں اختلاف کچھ کم ہوا تھا کہ جناب کے مضمون نے تیل چھڑکنے کا کام کیا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی تڑپ خانقاہوں کو آباد کرنے کی تھی، اس لیے آپ نے آخری عمر میں مختلف سفر بھی کیے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد حضرت شیخ کی تڑپ کو لے کر چلنے والے اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے حضرت صوفی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے خانقاہوں کو آباد کرنے کے لیے رات دن ایک کر دیا اور اس اہم کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور پوری دنیا میں جگہ جگہ اس کام کے لیے یہ حضرات سفر فرما رہے ہیں۔ اس وقت ان حضرات کے اخلاص کی برکت ہے کہ جگہ جگہ ذکر و درود شریف کی مجالس قائم ہو گئی اور روزانہ لاکھوں مرتبہ درود شریف پڑھا جا رہا ہے۔ غالی مماتیوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح ان کا راستہ بند کیا جائے، آخر کار ان کو یہ موقع ملا اور اصلاحی مفاہیم کے اختلاف کو اتنا بڑھایا گیا گویا کہ کفر و اسلام کی جنگ ہو رہی ہے، اور ہمارے مخلص حضرات نے اپنے رسالے میں اس اختلاف کو بڑھانے کے لیے وقف کر دیے۔ اس کتاب کو مشہور کرنے والے در حقیقت یہی لوگ ہیں، ورنہ اس کتاب کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اصلاحی مفاہیم پر تقریضیں لکھنے والی کئی ایک بزرگ ہے، لیکن جب تبصرہ کیا جاتا ہے تو سب کو چھوڑ کر حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم پر نزلہ اتارا جا رہا ہے۔ اس کو نا انصافی نہ کہے اور تو کیا کہے۔ آن جناب نے بھی اپنے تبصرہ میں اس نا انصافی کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ جیسے مخلصوں سے ایسی توقع نہ تھی۔ یہی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے مشن کو لے کر چلنے والوں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کی جا رہی ہے اور ان کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور اب تو ذاتیات تک نوبت پہنچ گئی ہے، جس کی لپیٹ میں آن جناب بھی ہے کہ ایک نجی خط کو شائع کر کے عوام کو ان حضرات سے دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک نجی خط تھا، اس کو ویسے ہی جواب دے دیا جاتا۔ آن جناب کا قلم غیروں کے مقابلے میں اپنوں کے لیے بہت سخت تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مکی مالکی صاحب نے وہ کتاب سلفیوں کے خلاف لکھی ہے۔ تبصرہ کے شروع میں آن جناب نے بھی یہی فرمایا، لیکن آگے چل کر حضرت قاضی صاحب نے انکشاف فرما دیا کہ وہ ہمارے علماء کے بارے میں لکھا ہے۔
عجیب بات یہ ہے کہ ہم خود اپنے اکابرین کو گالیاں دلوا رہے ہیں۔ مکی مالکی صاحب نے اپنی کتاب شفاء الفواد میں ہمارے اکابر کا تذکرہ بڑے عمدہ طریقے سے کیا ہے، اور المحنت سے تقریباً 6 صفحات اپنی کتاب میں ذکر کیے، اور ہمارے اکابرین کا کبار محدثین فی الہند کے نام سے تذکرہ کیا۔ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب نے بتایا کہ مکی مالکی صاحب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دیتے، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ان کو سید ہونے کی وجہ سے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، اور آج بھی مالکی صاحب کے ہاں حیاتی صحابہ کی تعلیم کرائی جاتی ہے۔ حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی نے بتایا کہ مکی مالکی صاحب جب پاکستان تشریف لائے تو میں خود ان کے ساتھ تھا۔ مختلف علماء کرام سے انہوں نے اصلاحی مفاہیم پر تقریضیں لکھوائی، تو حضرت مکی صاحب نے عرض کیا کہ کچھ تقریضیں بریلوی علماء سے بھی لکھوا لے۔ اس پر مکی مالکی صاحب نے فرمایا کہ ان میں کوئی بڑا عالم نہیں ہے، اب آپ بتائیے ایسے شخص کو جو ہمارے اکابر کی خدمت میں بھی حاضری دے، ہمارے بزرگوں کا تذکرہ بھی کرے، اور ہمارے حضرات کی کتاب کی تعلیم بھی کرائے، اس کو ہم زبردستی بریلوی بنانے کی کوشش کرے، اور سلفیوں کے متعلق اس نے جو کچھ لکھا اس کو اپنے اکابر پر چسپاں کر دے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آن جناب کو اگر مالکی صاحب کے بارے میں کچھ معلوم ہی کرنا تھا تو وہ آپ حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی سے معلوم کرتے۔ حضرت قاضی صاحب کو ان کے بارے میں کیا علم ہے؟ ان کے حالات تو وہی بتا سکتا ہے جو مکہ شریف میں ان کے قریب ہو۔ حضرت قاضی صاحب کا حال تو یہ ہے کہ بندہ کے پچھلے مہینہ ملاقات ہوئی، نعل شریف پر کچھ بحث چل پڑی۔ بندہ نے عرض کیا کہ میرا تعلق حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ سے ہے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کے فوائد ذکر کیے ہیں۔ اس پر حضرت قاضی صاحب نے فرمایا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ دو، ان کی بات کیوں مانتے ہو؟ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانو۔ اب ان کو تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے اتنا بغض ہے، اور آن جناب ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ پھر مکی مالکی صاحب مکہ شریف میں ہے، وہاں پر دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، ہر مسلک والے آتے ہیں، اور ان سے بھی مل لیتے ہیں، اور ملاقات کے دوران مالکی صاحب ان کی تعریف فرما دیتے ہیں، تو کیا اس کی وجہ سے وہ کٹر بریلوی ہو گئے؟ آن جناب نے یہ بھی الزام لگایا کہ حضرت صوفی صاحب دامت برکاتہم نے حضرت شیخ رحمہ اللہ سے بے وفائی کی ہے کہ مالکی صاحب کے حلقہ میں داخل ہو گئے ہیں۔ کاش کہ آن جناب اس کی تحقیق فرما لیتے، مالکی صاحب کی کیا حیثیت ہے۔ حضرت صوفی صاحب زید مجدہ کے مقابلے میں یہ سراسر حضرت پر بہتان ہے۔ قیامت کے دن ان جھوٹے الزامات کا جواب دینا ہوگا۔ حضرت صوفی صاحب دامت برکاتہم پر 1000 مکی مالکی جیسے قربان ہو جائے۔ ماہنامہ بینات کے مدیر حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب بھی مکی مالکی صاحب کے اور ان کی کتاب کے مداح ہے۔ آن جناب ان سے تحقیق فرما لیتے۔ چند دن قبل بندہ کا صوبہ سرحد جانا ہوا، کئی علماء سے اس سلسلے میں بات ہوئی۔ اکثر علماء کی رائے یہ تھی کہ آن جناب ایک بڑی شخصیت ہے، آپ کا ایک علمی مقام ہے، آپ کو ایسی باتیں نہیں لکھنی چاہیے تھی۔ تحریر کی طوالت کی معافی چاہتا ہو، اگر کوئی سخت بات محسوس ہو تو اس کی معافی چاہتا ہو۔ اللہ پاک تمام قلوب کو حق پر جمع فرما دے۔ امید ہے کہ دعوات صالحہ میں فراموش نہیں فرمائیں گے۔ والسلام۔ محمد ابو زبیر سکر۔ محمد ابو زبیر سکروی کے خط کا جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخدوم و مکرم زید مکارکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نامہ کرم لائق صد احترام و اکرام ہوا، یہ ناکارہ تو واقعتاً نہ آنا میں ہے نہ اینا میں، نہ تین میں نہ تیرہ میں۔ آن جناب کا گرامی نامہ 3 مضامین پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، اکابر ثلاثہ یعنی صوفی صاحب، مولانا مکی اور مولانا عزیز الرحمن دامت برکاتہم و زیدت فیوزہم کا شیخ نور اللہ مرقدہ کے فیض کو عام کرنا،
اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اخلاص کے ساتھ مزید ترقیات سے نوازے۔ یہ ناکارہ ان پر اسی طرح رشک کرتا ہے جس طرح ایک فقیر بے نوا کسی رئیس پر رشک کرے، اس لیے اس ناکارہ نے بلا تکلف اپنے خط میں لکھا ہے۔ حضرت مولانا عزیز الرحمن مد ظلہ کے ساتھ اس ناکارہ وروثیہ کا بھی تعلق ہے، وہ میرے خواجہ تاش ہے اور اس ناکارہ سے کہیں بہتر و افضل ہے، لہٰذا اس زمن میں تو آن جناب نے میری معلومات اور میرے حسن زن میں کوئی اضافہ نہیں فرمایا۔ نمبر 2، شیخ علوی مالکی کے بارے میں جو کچھ لکھا وہ بریلویوں کی پرچہ جہان رضا کے حوالے سے لکھا۔ اگر یہ غلط ہے تو بہت آسان بات ہے، شیخ علوی مالکی صاحب سے جہان رضا کے مندرجات کی تردید کرا دی جائے، میں اس تردید کو شائع کر کے اپنی تفریعات واپس لے لوں گا۔ نمبر 3، حضرت صوفی صاحب مد ظلہ کے بارے میں ایک سقہ راوی کی سماعی روایت درج کی ہے، اگر یہ غلط ہے تو اس سے توبہ کرتا ہو اور موصوف سے بھی معافی چاہتا ہو۔ مناسب ہوگا کہ اس روایت کی تردید حضرت صوفی صاحب زید مجدہ ہی سے کرا دی جائے تاکہ اس کو شائع کر کے اس کے ساتھ اپنا توبہ نامہ بھی شائع کر دو۔ ان امور کے علاوہ جو بات بھی اس ناکارہ نے غلط لکھی ہو اس کی نشاندہی فرما دی جائے، اس سے بلا تکلف رجوع کر لوں گا۔ امید ہے مزاج بعافیت ہوں گے، دعاؤں کا محتاج اور ملتجی ہو۔ والسلام، محمد یوسف عفا اللہ عنہ، 21 صفر 1416 ہجری۔ ناظرین کرام، ہم نے آج محمد ابو زبیر سکروی کے اس خط کا جائزہ لیا جو کتاب مفاہیم یجب ان تصحح اور اصلاحی مفاہیم کے حوالے سے تحریر کیا گیا۔ اس گفتگو کا مقصد نہ کسی کو جیتا دکھانا ہے اور نہ کسی کو ہرانا، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ دین کو وہی مفہوم دیا جائے جو سلف امت اور اکابر اہل علم نے بیان فرمایا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل في قلوبنا زيغا بعد اذ هديتنا۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہدایت کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ پیدا فرما۔ آخر میں آپ کے لیے ایک سوال، کیا دینی اختلاف میں اصل معیار شخصیات ہونی چاہیے یا کتاب و سنت اور اکابر امت کا متفقہ علمی منہج؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور تحریر فرمائیے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید رہی ہو تو اس کو لائک کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے، اور ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے تاکہ مزید مستند دینی مواد آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔